پیارے بچوں، اب آ رہا ہے ہمارے سبق کا اگلا حصہ، پڑھائی اور لکھائی کی مہارت۔ سوال نمبر 3، مثال کے مطابق ارکان سازی اور الفاظ سازی کریں۔ الف۔ پیارے بچوں، جدول کے پہلے خانے میں حروف کے ملنے سے بنے گا کار اور ساز۔ جب کار اور ساز کو ملائیں گے تو بنے گا کار ساز۔ بے۔ پیارے بچوں، جدول کے پہلے خانے میں حروف کو ملائیں گے تو بنے گا کش اور می اور ری۔ جب ان کو ملائیں گے تو بنے گا کشمیری۔ جیم۔ پیارے بچوں، جدول کے پہلے خانے میں حروف کو ملائیں گے تو بنے گا جا اور پان۔ ان دونوں کو آپس میں ملائیں گے تو بنے گا جاپان۔ دال۔ پیارے بچوں، جدول کے پہلے خانے میں حروف کے ملنے سے بنے گا نو اور ج اور وانو۔ جب ان کو ملائیں گے تو بنے گا نوجوانوں۔ ہے۔ پیارے بچوں، جدول کے پہلے خانوں میں حروف کے ملنے سے بنے گا کام اور یا اور بی۔ ان سب کو ملائیں گے تو بنے گا کامیابی۔ بچوں، اب چلتے ہیں اگلی سرگرمی کی طرف، خط نویسی۔ ہم اپنے رشتہ داروں اور دوست احباب کی خیریت دریافت کرنے اور ان تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے انہیں خط لکھتے ہیں۔ خط نویسی کا طریقہ۔ خط کے 5 حصے ہوتے ہیں۔ مقام یا پتہ، سب سے اوپر دائیں جانب پتہ لکھتے ہیں جہاں سے خط لکھا جا رہا ہو۔ تاریخ، یہ پتے کے نیچے لکھی جاتی ہے۔ القاب، مقام اور تاریخ لکھنے کے بعد کچھ جگہ چھوڑ کر صفحے کے درمیان میں اس شخص کے لیے القاب لکھتے ہیں جسے خط لکھا جا رہا ہو۔ آداب، اس شخص کو سلام مسنون لکھتے ہیں جسے خط لکھا جا رہا ہو۔ خط کا مضمون، اس حصے میں خط لکھنے کا مقصد تحریر کرتے ہیں۔ اختتام، آخر میں آپ کا بیٹا، بھتیجا، دوست وغیرہ لکھ کر اپنا نام لکھتے ہیں۔ سوال نمبر 4، دیے گئے خاکے کے مطابق خالہ جان کے نام خط لکھیے جس میں ان کی تیمارداری کیجیے۔ شہر کا نام، تاریخ۔ پیاری خالہ جان، السلام علیکم۔ خالو نے آپ کی بیماری کے بارے میں بتایا۔ آپ کی صحت کی اب صورتحال کیسی؟ امی جان پریشان، امی جان کی تلقین، دوا لینے کی ہدایت، مناسب خوراک اور عام کا خیال، سب گھر والوں کو سلام۔ والسلام، آپ کا بھانجا۔ پیارے بچوں، خاکہ دیا گیا ہے، امید ہے کہ آپ آسانی سے خط لکھ لیں گے۔ عددی ترتیب، دی ہوئی عبارت پڑھیں۔ آج اسکول میں دوڑ کا مقابلہ ہوا۔ عائشہ پہلے نمبر پر آئی، کلثوم دوسرے نمبر اور رحیلہ تیسرے نمبر پر آئی۔ استانی جی نے تینوں بچیوں کو انعام دیا۔ پوری جماعت نے ان کے لیے تالیاں بجائیں۔ اوپر پیراگراف میں کچھ الفاظ نمایاں کیے گئے ہیں۔ یہ الفاظ مقابلے میں اول، دوم اور سوم آنے والوں کا درجہ اور ترتیب ظاہر کر رہے ہیں۔ اسے عددی ترتیب کہتے ہیں۔ سوال نمبر 5، دی گئی تحریر میں خالی جگہ میں ہندسے لکھے گئے ہیں۔ ہندسوں کی جگہ عددی ترتیب استعمال کر کے تحریر دوبارہ اپنی کاپی میں لکھیے۔ ہماری گلی میں بہت سے گھر ہیں۔ 1، گھر ہمارا ہے۔ 2، مکان میں اسلم صاحب رہتے ہیں۔ 7، مکان میرے دوست عامر کا ہے۔ اس گلی میں کل 20 گھر ہیں۔ 20، گھر میں فاطمہ بھی رہتی ہیں۔ 14، مکان میں مدرسہ ہے، وہاں ہم سب قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں، تحریر میں جہاں ہندسہ لگا ہوا ہے وہاں عددی ترتیب لکھ دیں گے۔ جیسے پہلی خالی جگہ میں ہندسہ 1 لکھا ہوا ہے، وہاں پہلا یا پہلی لگے گا۔ اس طرح اگلی خالی جگہ میں ہندسہ 2 لکھا ہوا ہے، وہاں دوسرا یا دوسری لکھیں گے۔ ہندسے 7 کی جگہ 7واں یا 7ویں یا 7ویں لکھیں گے۔ ہندسے 20 کی جگہ 20واں، 20ویں یا 20ویں لکھیں گے۔ ہندسہ 14 کی جگہ 14واں، 14ویں یا 14ویں لکھیں گے۔ پیارے بچوں، عبارت میں درست عددی ترتیب لگا دیں گے تو عبارت کچھ یوں بنے گی۔ ہماری گلی میں بہت سے گھر ہیں۔ پہلا گھر ہمارا ہے۔ دوسرے مکان میں اسلم صاحب رہتے ہیں۔ 7واں مکان میرے دوست عامر کا ہے۔ اس گلی میں کل 20 گھر ہیں۔ 20ویں گھر میں فاطمہ بھی رہتی ہیں۔ 14ویں مکان میں مدرسہ ہے، وہاں ہم سب قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ اب آئیے اگلی سرگرمی کی طرف۔ سوال نمبر 6، آپ نے سبق میں ناصرہ کا واقعہ پڑھا۔ مختصراً بیان کیجیے کہ آپ نے اس واقعے سے کیا نتیجہ اخذ کیے۔